اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری ترکیبیں اور چالیں خوب چلیں، مگر ان کی تمام چالوں کا توڑ اور سزا اللہ کے پاس موجود ہے، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ تک اپنی جگہ سے ہٹ سکتے تھے۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تم یہ دیکھ چکے تھے کہ تم سے پہلے کی قوموں نے خدا کے قوانین کو توڑا اور اس کے نتائج سے بچنے کے لیے انہوں نے نئی نئی چالیں چلیں، مگر وہ اللہ کی ایک چال کا بھی مقابلہ نہ کر سکے اور بری طرح نقصان اٹھا کر رہے۔ تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کا اپنے مقام سے ہٹ جانے کا محاورہ عربی ادب میں کسی چیز کے انتہائی قوت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناکام بنانے کے لیے اور قوانین الہیہ کو توڑنے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلی، مگر وہ اللہ کی ایک چال کا بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ سننے، دیکھنے، سمجھنے کے باوجود بھی اگر تم حق کے خلاف چالیں چلتے رہے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا، اس لیے کہ تم میں کوئی سخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ تم خدا کی تدبیر، چال یا سزا سے بچ سکو۔ دعوت انبیاء علیہ السلام کے خلاف ان کی مکاریاں کم نہ تھیں، لیکن اللہ ان کی مکاریوں سے آگاہ تھا، اس لیے ان کی ساری مکاریاں خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں اکارت رہ گئیں۔ خواہ ان کی مکاریوں میں پہاڑوں کو ہٹانے کی طاقت ہوتی تو بھی یہ اللہ کے سامنے سب کچھ موجود ہے اور ان کی یہ ساری مکاریاں بے اثر رہ جاتی ہیں۔ حق کے خلاف ظالموں کی مکاریاں ہمیشہ ہی ناکام رہتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کی قوت شنوائی تمام آوازوں پر حاوی ہے، جس کسی نے کسی کے دل کو خوش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس سرور سے ایک لطف خاص خلق فرمائے گا کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ نشیب میں بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھے اور اجنبی اونٹوں کو ہکانے کی طرح اس مصیبت کو ہکا کر دور کر دے۔ یعنی کسی کو خوش کرنا، کسی کی حاجت پوری کرنا، کسی کے معاملے کو حل کر دینا کتنا کام آتا ہے انسان کے۔ مولا علی نے یہ بتایا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیع الانوار کی جلد 75 صفحہ 21 اور 22 پر ہے کہ جو شخص اپنے مظلوم مومن بھائی کی مصیبت کے وقت مدد کرے، اس کے دکھ کو دور کرے اور اس کی حاجت براری کے لیے اس کی اعانت کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 72 رحمتیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک رحمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جس سے اس کی معیشت سدھر جائے گی، ساتھ ہی 71 رحمتیں قیامت کے دن پریشانیوں اور ہولناک احوال کے دور کرنے کے لیے ذخیرہ کر لی جائیں گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفلاح کہا جاتا ہے، اس میں صرف بچوں کو خوش کرنے والا ہی جائے گا۔ یعنی بچوں کو خوش کرنا بھی اتنی بڑی جزا ملتی ہے۔ کنز المال میں حدیث ہے جس کا نمبر ہے 6008۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دارالفلاح، خوشی کا گھر ہے، اس میں صرف وہی شخص جائے گا جو مومنین کے یتیم بچوں کو خوش کرتا ہوگا۔ خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔